موجودہ عیسائی اپنا رشتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جوڑتے ہیں، جبکہ اس دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق 3 طرح کے نظریات پائے جاتے ہیں۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ وہ ابن اللہ اور اقانیم سلسلہ کے ایک جز ہیں۔ یہ نظریہ عیسائیوں کا ہے۔ دوسرا نظریہ یہودیوں کا ہے، جو العیاذ باللہ آپ کی ولادت کے متعلق سوال اٹھاتے ہیں۔ تیسرا نظریہ یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، ایک مدت زمین پر رہے، پھر آسمان پر اٹھا لیے گئے اور قرب قیامت پھر نازل ہوں گے اور شریعت محمدیہ کے مطابق زندگی گزاریں گے، ایک مدت تک قیام کریں گے اور پھر وفات پا کر مدینہ منورہ میں مدفون ہو جائیں گے۔ مذکورہ بالا تینوں نظریات و عقائد میں سے پہلا افراد اور دوسرا تفریح پر مبنی ہے کہ اول سے آپ کا درجہ وحیت سے ملا دیا، دوسرے نے آپ کا جائز وجود کا بھی انکار کر دیا، جبکہ تیسرا نظریہ یہ اسلام کا ہے، جو اس افروط تفریح سے مکمل طور پر پاک اور مسلمانوں کا مسلمہ عقیدہ اور قرآن و حدیث میں مدلل طور پر ثابت شدہ ہے۔ موجودہ عیسائی مذہب نے خدا کی تصویر کی جو تفصیلات بیان کی ہے وہ بڑی الجھی ہوئی ہے اور ان کا سمجھنا آسان نہیں ہے۔ یہ بات ہر کس اور ناقص کو معلوم ہے کہ عیسائی مذہب میں خدا 3 اقانیم سے مرکب ہے، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ اسی عقیدے کو عقیدہ تسلیت کہا جاتا ہے، لیکن یہ جائے خود اس عقیدے کی تشریح و تعبیر میں عیسائی علماء کے بیانات اس قدر مختلف اور متضاد ہیں کہ یقینی طور سے کوئی ایک بات کہنا بہت مشکل ہے۔ وہ 3 اقانیم کون ہیں جن کا مجموعہ ان کے نزدیک خدا ہے؟ خدا ان کی تعین میں بھی اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے مجموعے کا نام ہے۔ عام عیسائیوں کا یہی مسلک ہے، اور بعض کا کہنا ہے کہ باپ، بیٹا اور کنواری مریم وہ 3 اقنوم ہیں جن کا مجموعہ خدا ہے۔ پھر 3 اقانیم میں سے ہر ایک کی انفرادی حیثیت کیا ہے اور خدا سے مجموعہ سے ان کا کیا رشتہ ہے؟ اس سوال کے جواب میں بھی ایک زبردست اختلاف پھیلا ہوا ہے۔ ایک گروہ کا کہنا ہے کہ ان 3 میں سے ہر ایک بے ذات خود بھی ویسا ہی خدا ہے جیسے مجموعہ خدا۔ ایک دوسرے گروہ کا کہنا ہے کہ ان تینوں میں سے ہر ایک الگ الگ خدا تو ہیں، مگر مجموعہ خدا سے کم تر ہیں، اور ان پر لفظ خدا کا اطلاق ذرا وسیع معنی میں کیا گیا ہے۔ تیسرا گروہ کہتا ہے کہ یہ 3 خدا ہی نہیں ہیں، خدا تو صرف ان کا مجموعہ ہے۔ غرض اس قسم کے بے شمار اختلافات ہیں جن کی وجہ سے تسلیت کا عقیدہ ایک خواب پریشان بن کر رہ گیا ہے۔ بائبل سے قرآن تک کرسمس کیا اور کیوں؟ کرسمس 2 الفاظ کرسٹ اور ماس سے مل کر بنا ہے۔ کرسٹ مسیح علیہ السلام کو کہتے ہیں اور ماس اجتماع کو، اکٹھا ہونے کو، یعنی مسیح کے لیے اکٹھا ہونا، مسیحی اجتماع یا یوم میلاد مسیح علیہ السلام۔ یہ لفظ تقریباً 4 صدی کے قریب پایا گیا۔ اس سے پہلے اس لفظ کا استعمال کہیں نہیں ملتا۔ دنیا کے مختلف خطوں میں کرسمس کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ کرسمس کی حقیقت بترمیم ویکیپیڈیا میں ہے کہ عید ولادت مسیح یا بڑا دن، جس کو کرسمس بھی کہتے ہیں، جو یسوع مسیح اسلامی نام عیسیٰ کی ولادت کا تہوار ہے۔ عیسائی دن میں یہ سال کے 2 اہم تر عیدوں میں سے دوسرا ہے۔ سب سے اہم تہوار ایسٹر کہلاتا ہے۔ کرسمس عمومی طور پر سالانہ 25 دسمبر کو منایا جاتا ہے، تاہم علماء نے تصدیق کی ہے کہ یہ ان کا اصلی یوم ولادت نہیں ہے۔ عیسائی تہواروں میں کرسمس کا دن ایسا ہی سمجھا جاتا ہے جیسے مسلمانوں میں عید کا دن، کیونکہ یہ عیسائیوں کا سالانہ تہوار ہے جو 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سالگرہ کے طور پر منایا جاتا ہے، اور بیان کیا جاتا ہے کہ اس تاریخ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ اسی خوشی میں کیک کاٹے جاتے ہیں
اور مختلف قسم کے طریقوں سے خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ ایسٹر کے متعلق عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب سولی پر چڑھا دیا گیا تو وہ 3 دن بعد دوبارہ زندہ ہو گئے تھے، اور چونکہ یہ 21 مارچ کی تاریخ تھی، اسی لیے اسی خوشی میں عیسائی 21 مارچ کو یا اس کے فوراً بعد آنے والے اتوار کو یہ تہوار مناتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ وہی دن ہے جسے ایرانی نوروز کے نام سے یاد کرتے ہیں اور ہندو اسے بسنت کا موقع قرار دیتے ہیں۔ مصر اور آئرلینڈ کے لوگ ایسٹر کو آسٹر کہتے ہیں، جس کا مطلب بہار کی دیوی ہے۔ اس اعتبار سے ان کے ہاں بہار کی دیوی کی تقریب ہوتی ہے۔ کرسمس کی ابتدا صدیوں تک 25 دسمبر تاریخ ولادت مسیح علیہ السلام نہیں سمجھی جاتی تھی۔ 530 عیسوی میں سیتیا کا ایک راہب ڈیونیس آکسس نامی، جو منجم ستاروں کا علم رکھنے والا بھی تھا، تاریخ ولادت مسیح علیہ السلام کی تحقیق اور تعین کے لیے مقرر ہوا۔ اس نے حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت 25 دسمبر مقرر کی، کیونکہ مسیح علیہ السلام سے 5 صدی قبل 25 دسمبر مقدس تاریخ تھی۔ بہت سے سورج دیوتا اسی تاریخ پر یا اس سے 1-2 دن بعد پیدا ہونا تسلیم کیے جا چکے تھے۔ چنانچہ راہب نے آفتاب پرست اقوام میں عیسائیت کو مقبول بنانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ ولادت 25 دسمبر مقرر کر دی۔ قرآن مجید کی سورہ مریم پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کو درد ذہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کی کہ کھجوروں کے تنے کو ہلائیں تاکہ ان پر تازہ پکی کھجوریں گریں اور وہ اس کو کھائیں اور چشمے کا پانی پی کر طاقت حاصل کریں۔ اب فلسطین میں موسم گرما کی وسط یعنی جولائی اگست میں ہی کھجوریں ہوتی ہیں۔ اس سے بھی یہ امر واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت جولائی یا اگست کے کسی دن میں ہوئی تھی اور 25 دسمبر کی تاریخ غلط ہے۔ کرسمس ٹری، کرسمس کے دوران کرسمس ٹری بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے، جبکہ یہ تصور جرمنوں کا پیدا کردہ ہے۔ یہ لوگ کرسمس کے دن حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کردار مختلف اداکاروں کے ذریعے ایک ڈرامے کی شکل میں پیش کرتے اور تمام واقعے دہراتے ہیں جو مریم علیہ السلام کے ساتھ مسیح علیہ السلام کی ولادت کے ضمن میں پیش آیا، اور اس واقعے کے دوران درخت کو مریم علیہ السلام کا ساتھی بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی ساری اداسی اور ساری تنہائی اس ایک درخت کے پاس بیٹھ کر گزار دیتی تھی۔ چونکہ یہ درخت بھی اسٹیج پر سجایا جاتا تھا اور ڈرامے کے اختتام پر لوگ اس درخت کی ٹہنیاں تبرک کے طور پر اکھیڑ کر ساتھ لے جاتے اور اپنے گھروں میں ایسی جگہ لگا دیتے تھے جہاں ان کی نظریں اس پر پڑتی رہیں۔ یہ رسم آہستہ آہستہ کرسمس ٹری کی شکل اختیار کر گئی اور لوگوں نے اپنے اپنے گھروں میں کرسمس ٹری بنانے اور سجانے شروع کر دیے۔ اس ارتقائی عمل کے دوران کسی ستم ظریف نے اس پر بچوں کے لیے تحائف بھی لٹکا دیے، جس پر یہ تحائف بھی کرسمس ٹری کا حصہ بن گئے۔ 19ویں صدی تک جرمنی تک محدود رہی۔ 1847 عیسوی کو برطانوی ملکہ وکٹوریہ کا خاوند جرمنی گیا اور اسے کرسمس کا تہوار جرمنی میں منانا پڑا، تو اس نے پہلی مرتبہ لوگوں کو کرسمس ٹری بناتے اور سجاتے دیکھا۔ اسے یہ حرکت بہت معلوم ہوئی، لہٰذا وہ واپسی پر ایک ٹری ساتھ لے آیا۔ 1848 عیسوی میں پہلی مرتبہ لندن میں کرسمس ٹری بنوایا گیا، جو ایک دیوار ہیکل کرسمس ٹری تھا جو شاہی محل کے باہر سجایا گیا تھا۔ 25 دسمبر 1848 کو لاکھوں لوگ یہ درخت دیکھنے لندن آئے اور اسے دیکھ کر گھنٹوں تالیاں بجاتے رہے۔ اس دن سے لے کر آج تک تقریباً تمام ممالک میں کرسمس ٹری ہر مسیحی گھر میں سجایا جاتا ہے۔ کرسمس کے موقع پر ایک خاص چیز اور قابل ذکر ہے، وہ ہے سرخ کپڑے پہننے، چہرے پر سفید داڑھی سجائے اور کندھے پر لال تھیلا اٹھائے کرسمس فادر یا سینٹا کلاس، جو بچوں کے لیے تحفے لے کر آتے ہیں۔ اس لیے کرسمس کے موقع پر اس کا بے صبری سے انتظار کیا جاتا ہے۔ موجودہ حالات۔ شروع میں تو جب 25 دسمبر کی تاریخ آتی
تو چرچ میں ایک اجتماع ہوتا، ایک پادری صاحب کھڑے ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور آپ کی سیرت بیان کر دیتے۔ اس کے بعد اجتماع برخاست ہو جاتا، گویا کہ بے ضرور اور معصوم طریقے پر یہ سلسلہ شروع ہوا۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد انہوں نے سوچا کہ ہم پادری کی تقریر تو کرا دیتے ہیں، مگر وہ خشک قسم کی تقریر ہوتی ہے، جس کا نتیجہ یہ کہ نوجوان اور شوقین مزاج لوگ اس میں شریک نہیں ہوتے۔ اسی لیے اس کو ذرا دلچسپ بنانا چاہیے تاکہ لوگوں کے لیے دلکش ہو، اور اس کو دلچسپ بنانے کے لیے اس میں موسیقی ہونی چاہیے۔ چنانچہ اس کے بعد موسیقی پر نظمیں پڑھی جانے لگیں۔ پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ موسیقی سے بھی کام نہیں چل رہا، اس لیے اس میں ناچ گانا بھی ہونا چاہیے۔ چنانچہ پھر ناچ گانا بھی اس میں شامل ہو گیا۔ پھر سوچا کہ اس میں کچھ تماشے بھی ہونے چاہیے، چنانچہ ہنسی مذاق کے کھیل تماشے شامل ہو گئے۔ چنانچہ ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ وہ کرسمس جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بیان کرنے کے نام پر شروع ہوا تھا، اب وہ عام جشن کی طرح ایک جشن بن گیا، اور اس کا نتیجہ یہ کہ ناچ گانا، موسیقی، اس میں شراب نوشی، قمار بازی اور جوا، گویا کہ اب دنیا بھر کی ساری خرافات کرسمس میں شامل ہو گئیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پیچھے رہ گئیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ مغربی ممالک میں جب کرسمس کا دن آتا ہے تو اس میں کیا طوفان برپا ہوتا ہے۔ افسوس کہ مشرق بھی اب اس کی پوری نکالی کرنے لگا۔ اس ایک دن میں اتنی شراب پی جاتی ہے کہ پورے سال اتنی شراب نہیں پی جاتی۔ اس ایک دن میں اتنے حادثات ہوتے ہیں کہ پورے سال اتنے حادثات نہیں ہوتے۔ اس ایک دن میں عورتوں کی اتنی عصمت دری ہوتی ہے کہ پورے سال اتنی نہیں ہوتی، اور یہ سب کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش کے نام پر ہو رہا ہے۔ اسی لیے علماء اسلام نے ان تہواروں میں مسلمانوں کو شریک ہونے سے روکا اور تاکید کی ہے کہ مذہبی رواداری بہت عمدہ چیز ہے، لیکن عقائد کے خاص مذہبی امور میں شرکت داری نہیں۔